ہمارا پورا پھپھو نے کیوں کہا کہ یہ چوری ثابت ہوئے چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے گھر یہ تو ان کو پتا ہوئے گا اور یہ چیز وہاں پر جو لیڈی پولیس کھڑی ہوئی تھی ہمارے دروازے پر میں نے ان سے پوچھا، اس کی ایک ویڈیو بھی ہے، میں نے کہا کہ یہ دروازہ آپ لوگوں نے کیوں توڑا ہے چودھری شہزاد صاحب کا؟ تو اس پولیس آفیسر جو لیڈی پولیس آفیسر تھی اس نے مجھے آگے سے کہا کہ جی ہم نے ان کے کہنے پر توڑا ہے، یہ پھپھو کے کہنے پر توڑا ہے۔ تو پھپھو نے کیوں کہا؟ سر آپ کو کافی سارے دن گزر گئے ہیں اب تک، تو آپ کو آپ نے پھپھو سے بیٹھ کے پوچھا ہوگا کہ پھپھو تسی اس کارج رہندے ہو، تانوں پتہ ہے پرویز الہی صاحب ایتھے نہیں ہے، وہ دوسرے سائڈ پہ گئے، کیوں آپ نے یہ کہا پولیس کو؟ کچھ پوچھا تو ہوگا آپ نے؟ نہیں، ہم نے نہیں پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ جی آپ لوگوں نے اس طرح میڈیا میں کہا ہے، تو ان کو یہ ہم نے پھر میسج بھجوایا کہ جو ہوا ہم نے تو وہ بتایا ہے، اس میں ڈکی سر آپ کی پھپھو سے بھی کوئی بات چیت نہیں ہے؟ ہمارے خاندان میں اس طرح ہے کہ اکثر خاندان میں نہیں ہوتی آپس میں بات چیت، تو ہمارا جو ہے اچھا تسی خالہ گروپ ہو، پھپھو گروپ نہیں ہو، اینٹی پھپھو گروپ ہے، پرو خالہ گروپ ہے سارے؟ نہیں، ہم کسی کے بھی اینٹی نہیں ہیں، وہ میرے اینٹی ہیں۔ جب بھی میں گجرات جاتا ہوں ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں کبھی دروازے لاک کر دیے جاتے ہیں، کبھی کچھ کر دیا جاتا ہے۔ جو گجرات کا ہمارا ورکر چودھری شہزاد حسین کے حوالے سے اخبار میں ایڈ لگواتا ہے ہمارے حق میں یا پاکستان مسلم لیگ کے حق میں، اس کو ٹیلی فون چلے جاتے ہیں، اور ٹیلی فون جو ہیں جی بالکل ٹیلی فون جاتے ہیں، اور ان کے سیکرٹریز کی طرف سے بھی ٹیلی فون جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ سر پھپھو تو غیر سیاسی ہوتی ہے، آپ کی پھپھو اتنی سیاسی کیوں ہے؟ اب اس کا میں کیا اب جواب دوں اب اس کے معاملے میں، مطلب کہ میں تو آپ کو جو ریئلٹی ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم نے چودھری شہزاد صاحب سے ہمیشہ سیکھا ہے کہ سچ بولنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بتائیں سر آپ کو پتا تھا پرویز الہی صاحب کدھر ہیں؟ بالکل نہیں پتا تھا۔ میں نے سنا کہ وہ اندر ہی تھے، اس احاطے کے اندر ہے۔ بالکل نہیں پتا تھا۔ ہمارا جب سے یہ خاندان کا سپلٹ ہوا ہے اور وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں اور ہم پاکستان مسلم لیگ میں ہیں، ہم اپنے کاموں میں بزی ہیں۔ میں ابھی پنجاب میں جو ہے ڈسٹرکٹ وائز میٹنگز کر رہا ہوں اور پارٹی کو جو ہے دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں گجرات میں بزی ہوں، میں نے وہاں پر 2 حلقوں میں کاغذ جمع کرائے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ اپنا بزی ہیں۔ مطلب کہ ہم تو اس طرح نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو ایون کیس کا بھی نہیں پتا تھا، یقین کریں۔ تو میں نے پھر اگلے دن چیک کیا، میں نے کہا لائرس کو فون کیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح کیس ہے کیا؟ تو جس طرح مونی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ ہیں کروانے والے، ہم کو کیس کا نہیں پتا۔ مجھے تو کل میں نے پوچھا لائر سے کیس ہے کیا، تو مجھے لائر نے بتایا کہ جی یہ کیس ہے۔ اگر ہم اتنا کرانے والے ہوتے تو ہمیں پتا نہ ہوتا کیس کیا ہے، ہم اس طرح کبھی بھی نہیں رہے۔ میرے جی میں صرف ٹھیک بات ہے، میں آتا ہوں اس کیسز کے اوپر بھی کہ یہ جس طریقے سے پولیس، یہ فوٹیج چل رہی ہے ابھی اسکرین پر، دیواریں ٹاپ کے، بختر بند گاڑیاں توڑ کے، وفاقی وزیر کو زخمی کر کے، ان کے بھائی کو زخمی کر، جو اتحادی ہیں حکومت کے، یہ وحشت جو تھی یا وحشی طریقے سے اندر گھسنا اور ایک اس کے ساتھ کہ بس یہ کرنا ہی کرنا ہے، آپ کے خیال میں کس نے کروایا یہ محسن نقوی صاحب نے کروایا یہ سب؟ آپ کو میں نے جیسے بتایا ہے کہ اس میں جو اینٹی کرپشن کے کچھ لوگ تھے انہوں نے ٹوٹلی مس مینج کیا ہے اور دھبا بولا گیا ہے اس طرح۔ اس میں کافی جو چوہدری صاحب آپ بھی اس ملک میں رہے ہیں، میں بھی اس ملک میں رہا ہوں، میں 50 سال سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، آپ نے تو خود سیاست دیکھی۔ کسی سرکاری ملازم جو یہ یاد رکھیے گھر کس کا ہے، سابق وزیر اعظم پاکستان، 2 دفعہ کا چیف منسٹر سابق، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مس ہینڈل ہوا اور کوئی ایک جذباتی پلسیا جذبات کی روح میں بہ گیا ہے، یا یہ کرنا ہی حکم ہی یہ کرنے کا تھا؟ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے اس میں مس مینجمنٹ کی ہے ساری، انہوں نے اینٹی کرپشن کے حوالے سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مس مینج کیا، اور دوسرا یہ تھا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولیس والوں کو کیا جواز بنتا ہے کہ وہ نعرے لگائیں چور چور کے، مجھے آپ اس چیز کا جواب دیں۔ وہ تو ایسے تھے کہ جس طرح کوئی کسی پولیس فورس کے نہیں، ایسا لگ رہا تھا کسی جماعت کے ہیں وہ پولیس والے جو ہیں، ان کا مینٹل لیول جو تھا، انہوں نے ہمارے دروازے پر آ کر چور چور بولا پولیس والوں نے، ساروں نے سنا یہ۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ پولیس والوں نے آگے سے I am 100% serious, I am not joking. مطلب میں اب آپ سے آپ کا تجزیہ پوچھنے لگا ہوں کیونکہ آپ خود سیاست میں چلیں، ابھی اتنا وقت نہیں ہوا، لیکن آپ نے اپنے والد کی، اپنے رشتہ داروں کی سیاست کبھی آپ نے چلو 2004 سے پھر تو آسان ہو گیا کہ پچھلے 19 سال کی پالیٹکس میں اور اس سے پہلے آپ سیاست اپنے بڑے قریب سے دیکھتے رہے ہیں، کبھی آپ نے پولیس کو ایسے دیکھا ہے کہ یہ اپنے طور پر پولیس پاگل ہو گئی ہو؟
میں نے ہمیشہ دیکھا ہے اور میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ پولیس کو جو ہے بیلنس اور رول پلے کرنا چاہیے. آئی واز ایکسٹریملی شاک کہ جب ان کے منہ سے یہ باتیں نکلی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آج تک پولیس کو ایسے نہیں دیکھا, میں نے آج تک ایسے نہیں دیکھا. آپ کسی سیاستدان سے پوچھیں گے, پولیس والے اس طرح آپ کے گھر انٹر بھی ہوں گے, آپ کو آئیں گے, پہلے آپ سے معافی مانگیں گے کہ سر ہم نہیں کرنا چاہتے, ہمیں آرڈر ہے پیچھے سے. آپ پتہ ہے پولیس کیسے کام کرتی ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے پولیس کا, انلیس ان کو کہہ کے بھیجا گیا ہوگا کہ یہ کرنا ہے, جا کے دروازے توڑنے ہیں, ایک ٹیرر اور فیئر فیکٹر اس کے اندر لے کر آنا ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ پولیس والے یونیفارم میں تھے, ہیلمٹس میں تھے, اور انہوں نے یہ باتیں بولی ہیں. میں نے اپنے کانوں سے سنی. بڑی بات ہے سر, میں تو بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں آپ کے یہ پولیس والے اس طرح, یہ تو بڑا اپنے کانوں سے سنی ہے. اور 2-3 پولیس والوں نے یہ بھی کہا ہے میری طرف دیکھ کے کہ اے بڑا بول رہے ہیں, انہوں پھڑ کے مارنے ہیں. واو. اور آپ کا کیا خیال اب ہونا کیا چاہیے؟ ول یو لیٹ اٹ گو؟ کیا یہ چاہیے کہ انکوائری ہونی, نہیں لیٹ اٹ گو نہیں, ہر چیز لیٹ اٹ گو نہیں ہو سکتی. اگر آج یہ کسی کے ساتھ ہوا ہے تو کسی کے گھر میں جا کے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیٹ اٹ گو نہیں ہونا چاہیے, بالکل سیریس انکوائری ہونی چاہیے. ہر ایک ہونی چاہیے, ہر ایک اینٹی کرپشن کے بندے کے اوپر فل انکوائری ہونی چاہیے. اور جس نے ناانصافی کی اور جس نے بھی کیا ہے اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. یہ سر محسن نقوی صاحب سے کوئی بات کی ہے اس سارے انسیڈنٹ کے بعد آپ نے کہ یہ ہوا کیا میرے گھر میں؟ میرے حوالے سے میں نے کوئی میری بات نہیں ہوئی. وہ سنا تھا سعودی عربیہ گئے ہوئے ہیں عمرے پر. سر سنا تو تھا, آپ رابطہ نہیں کر پائے ان کے ساتھ؟ وہ تو آپ کی رشتہ داری بھی ہے نا ان کے ساتھ. جی سالک صاحب کی سائڈ سے ان کی اور سالک صاحب کی اہلیہ اور محسن نقوی کی اہلیہ آپس میں ان کا کوئی رشتہ ہے میرا خیال ہے. جی, وہ دونوں سسٹرز ہیں, دونوں بہنیں ہیں, تو اس کا مطلب بڑی قریبی رشتہ داری ہے آپ کی. تو یو کانٹ پک اپ دا فون. اور مدینہ میں ان کو فون نہیں کر سکتے تھے سالک صاحب؟ میں نے آپ کو 3 بار پہلے بتایا ہے کہ 2-2:30 بجے بجے ہوئے تھے رات کے. سر اگلے دن کر لیں, ٹیلی فون پر 2 دن بعد کر لیں. محسن نقوی وہاں بیٹھ کے ٹویٹ کر سکتے ہیں. محسن نقوی کو بھی ایک بات کی تکلیف ہے ویسے. سنیں میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا, ان کو تکلیف اس بات کی کہ چودھری شجاعت حسین کے گھر کیوں گھس گئے جا کے. تو اس کا مطلب پرویز الہی کے گھر گھسنا پلان کا حصہ تھا, چودھری شجاعت صاحب کے گھر گھسنا پلان کا حصہ نہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے سالک صاحب نے مجھے کل بتایا تھا کہ سالک صاحب کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ سعودی عربیہ میں بات ہوئی تھی, اور محسن نقوی صاحب خود بڑے شوق میں تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے اس طرح کے غلط اقدام اٹھائے ہیں گھر میں گھس کے, ان کے اوپر جو ہے ایک سیریس قسم کی انکوائری کی جائے گی. صرف انکوائری کی جائے گی. اچھا, اب آپ کتنا ٹائم دیں گے؟ دیکھیں آپ کے گھر میں ایک وفاقی وزیر ہے, آپ ایک سیاسی حکومت کا حصہ ہے, وہ حکومت آپ کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. کل ورکنگ ڈے ہے, کل سارے آفیسز کھل جائیں گے انشاءاللہ. اگر میں اپنی بات کروں, میرا پورا پروگرام ہے اس چیز کو فالو اپ کرنے کا, اور سالک صاحب کا یہی پلان ہے. تو کیا کریں گے ویسے؟ واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہیڈ شوڈ رول, ایک تھرو انکوائری ہونی چاہیے جس کے بعد کلپریٹس کو منظر عام پر لا کر ایک تھورو انکوائری ہونی چاہیے, چاہے جس طرح کا انسیڈنٹ ہوا گیا, جس طرح گیٹ توڑے گئے, جس طرح مین گیٹ بھی توڑا گیا, اور جس طرح پولیس ہماری طرف آئی ود رانگ انفارمیشن, اور جس طرح کے انہوں نے سلوگنز بولے, پوری سیریس قسم کی انکوائری ہونی چاہیے, اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے. ایف آئی آر میں کسی کا نام دیں گے؟ یہ کل آپ کو بتایا کہ کل آفیسز وغیرہ کھلیں گے, کل اس پر ڈسکشن ہوگی. سر ایف آئی آر تو آفس ایف آئی آر کے لیے ورکنگ ڈے ہونا ضروری تھوڑی ہے. تھانے میں جائیں, ایف آئی آر کرائیں کسی کے جس کے خلاف کرانی ہے, اس میں نامزد کریں لوگوں کو. یا آپ بھی عمران خان کی طرح ہی ہیں, جو نام آپ دیں گے وہ نامزد نہیں ہوں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جو لوگ سامنے آئیں گے ان کے خلاف ہم انکوائری کریں گے, اس لیے کہ کسی انیسنٹ کے اوپر تو تاکہ الزام نہ لگے. سر یہ آپ کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں, آپ کو ان کے نام پتا ہے کسی کے کہ کون کون اینٹی کرپشن پولیس کی طرف سے شامل تھا؟ 3-4 کے نام تو یاد ہوں گے آپ کو. جی مجھے ایک کا پتا ہے, وہ مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ رزلٹ وہ تو گھر پان کے چلا گیا. سر تسی حالے بھی مناسب نہ مناسب, یہ مناسب جو ٹی وی اسکرینوں میں چل رہا ہے, آپ کے گھر کے دروازے توڑ رہے ہیں. مناسب کا ایک میں بتاتا ہوں, مناسب کا مطلب کیا ہوتا ہے. مناسب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آفٹر دا انویسٹیگیشن وچ گوئنگ ٹو ہیپن ود ان دس ویک, دس از واٹ آئی مین بائی مناسب. مناسب ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ ود ان دس ویک. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے, میں نے کہا نام بتا دیں, آپ نے کہا یہ مناسب نہیں ہے. میں نے کہا وہ آپ کے گھر کے یہ مناسب تھا جو گیٹ آپ کے, اور انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی نا. میں اینٹی کرپشن والے کا کس طرح نام بول سکتا ہوں جب ایک بار انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی. انکوائری کمپلیٹ ہونے دیں, اور انشاءاللہ میڈیا میں بھی نام سامنے آ جائیں گے. چودھری صاحب ایک بات بتائیے گا, یہ جو جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا, یہ گرفتاری کی کوشش کم اور بدلہ زیادہ لگ رہا ہے, آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھے نا کہ جنہوں نے سارا جس ذہن سے آئے, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں.
میں نے آپ کو پہلے بھی 3-4 بار ذکر کیا ہے، اس طرح نہیں ہونا سر چاہیے آپ کا تھا، 19-20 اور سال کسی کا کے ساتھ ایکسپیرینس ہے پالیٹکس کا، میں آپ کا تجزیہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرفتاری کی نیت سے آئے تھے یا بدلے لینے کے لیے آئے تھے، یا یہ دس واز ایک اسٹیٹمنٹ، دس واز اے اسٹیٹمنٹ میکنگ اے اسٹیٹمنٹ؟ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے جو لگتا ہے، آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آئی مائٹ بی رائٹ آئی مائٹ بی رانگ، مجھے لگتا ہے کہ شاید ڈرانے آئے ہوئے تھے۔ کس کو ڈرانے آئے ہیں؟ چوہدری صاحب کو؟ سب کوئی جو اس گھر میں سارے رہ رہے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ کس کے کہنے پہ؟ یہ اب تجزیہ کچھ ہے کہ کس کے کہنے پہ ڈرانے آئے ہیں؟ کیونکہ پولیس کا یہ بالکل نہیں، ایک ایس ایس پی بھی، اگر میں پولیس کو جانتا ہوں یا اینٹی کرپشن کو جانتا ہوں، ایک ایس ایس پی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے جا کے ڈرانا ہے کیونکہ میرا آج بڑا دل کر رہا ہے کسی نے ڈران دا، اس کو آرڈر آیا ہوگا کہ تم نے یہ کرنا ہے، اس نے جا کے کر دیا ہے۔ جانتے ہیں کہ پیچھے وفاقی حکومت نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ایک خاتون ایس پی بھی وہاں پر موجود تھی، ٹھیک ہے، اور بھی باقی بھی میں نے آپ کو سارا جو ہے وہ بتایا ہے، تو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم نہیں ہیں، تو پیچھے وفاقی حکومت نے کہا ہے، نہیں، وفاقی حکومت نے کہا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے سالک صاحب کو بتایا ہے کہ بڑا افسوس ہوا ہے اور ہم اس کی ایک ایک بندے کی انکوائری کریں گے، لیکن ہاتھ کھڑے نہیں کیے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ کیا وفاقی حکومت کی مرضی سے گیا ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ لیکن وہ چودھری، آپ نے کہا ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، وہ تو آپ نے پتا نا، یہ میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا تھا کہ ڈار صاحب سے فون پہ بات ہوئی